हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में शिद्दत पसंद सरकार के आने के बाद हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका एक तरफ इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करता नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ वो खुद को फ़िलिस्तीनियों का हमदर्द बताने की नाकाम कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़रिए यूनाइटेड नेशंस में इजरायली कब्ज़े पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की राय लेने के लिए की गई कोशिश को गलत बताया है और साथ ही इजराइल की पाबंदियों से तनाव बढ़ने की बात कही है। अब तक अमेरिका और इजराइल की एजेंट समझे जाने वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ इजराइल पाबंदियां लगा रहा है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का हाल तकरीबन ऐसा हो चुका है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी अब उन्हें ना तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स अपना समझते हैं और ना ही इजरायली उनसे खुश हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि फ़िलिस्तीन के अरबी अखबारात वहाँ के हालात पर क्या कुछ लिख रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि नज़दीक तरीन सोर्स से खबर हासिल करके आप तक पहुँचाई जाए। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ताज़ा खबर है कि इजराइल के जरिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के फंड्स में कटौती करने और उनके फॉरेन मिनिस्टर समेत कई अहम लोगों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट कैंसिल किए जाने पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अमेरिका की तरफ से काफ़ी अहम रिएक्शन आया है। इजराइल ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के जरिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फिलिस्तीनी ज़मीन पर इजरायली कब्जे पर कानूनी राय मांगे जाने पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई पाबंदियां लगाई हैं। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस सिलसिले में लॉबिंग की थी, इसलिए वो उनके खिलाफ पाबंदियां लगा रहा है। ये तमाम पाबंदियां फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर सज़ा के तौर पर लगाई गई हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतइयह का कहना है कि इजराइल की तरफ से लगाई गई पाबंदियां नई जंग शुरू करने जैसा कदम है। बेंजामिन नेतन्याहू की नई शिद्दत पसंद सरकार ने फ्राइडे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी को टैक्स आमदनी से हासिल रकम से लाखों डॉलर का फंड रोकने का फैसला किया था। प्रेस टीवी के मुताबिक रामल्ला में हुई वीकली कैबिनेट मीटिंग के शुरुआत में बोलते हुए फिलिस्तीनी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल के जरिए उठाया गया कदम फिलिस्तीनी लोगों, उनकी सलाहियतों और उनके खजाने और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के वजूद के खिलाफ नई जंग है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पाबंदियां अथॉरिटी को कमज़ोर करने और इसके माली ढांचे को ख़त्म करने के मकसद से लगाई गई हैं। प्राइम मिनिस्टर शतइयह ने कहा है कि कब्जे वाली सरकार के ज़रिए की जाने वाली डकैती, लूटपाट और बदले की कार्रवाई हमारे लोगों और लीडर्स को अपनी सियासी, डिप्लोमेटिक और कानूनी जद्दोजहद जारी रखने से नहीं रोक सकती। हम अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसले के हक को पैसे या किसी खास छूट के बदले में नहीं भूल सकते। आपको बता दूं कि इजराइल ने पिछले कई वर्षों में इकट्ठे किए गए टैक्स और बॉर्डर कस्टम से मिलने वाली रकम को फिलिस्तीनी अथॉरिटी को देने से बार बार रोका है। 2019 की शुरुआत से लेकर 2022 के आखिर तक इजराइल ने फिलिस्तीनी टैक्स फंड से तकरीबन 57 करोड़ डॉलर की कटौती की है। इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खजाने में पैसा ट्रांसफर करने से पहले अथॉरिटी के लिए सामान और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स को इकट्ठा करने के नाम पर कमीशन के तौर पर सालाना तकरीबन 10 करोड़ डॉलर कटौती करता है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतइयह ने कहा है कि इजराइल की अदालतों के जरिए तय की गई कटौती, जिनमें से सबसे हालिया फिलिस्तीनियों के जरिए मारे गए इजरायलियों के मुआवजे में 4 करोड़ डॉलर की कटौती गैर कानूनी और नाजायज़ है और हम इसे कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कटौती एक तरफा उठाया गया कदम है जो किसी भी फिलिस्तीनी या इंटरनेशनल बॉडी के जरिए जांच के दायरे में नहीं आता और अब तक हुए समझौतों की खिलाफ वर्जी है। तेल अवीव ने हाल ही में इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों या इजरायली फौज के जरिए मारे गए लोगों के कुनबों को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए भुगतान की जाने वाली रकम को रोक कर फंड्स में कटौती करने के लिए एक कानून बनाया है। कई सीनियर फिलिस्तीनी अफसरान ने इस इजरायली फैसले की मजम्मत करते हुए इसे चोरी और एक गैर कानूनी फाइनेंशियल हमला बताया है। आपको बता दूं कि इजराइल के जरिए मारे गए और जख्मी हुए फिलिस्तीनियों के तकरीबन 35,000 कुनबों को माली मदद दी जाती है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि भुगतान उन कुनबों के लिए मदद के तौर पर होता है
جن کنبوں نے روزی کمانے والا ممبر کھو دیا ہے۔ اسی بیچ ٹائمز آف اسرائیل کے واشنگٹن میں رپورٹر جیکب مجید نے امریکی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں سے تناؤ بڑھے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فلسطینی اتھارٹی کے خلاف لگائی گئی پابندیاں اتنی ہی بری ہیں جتنی فلسطینیوں کے ذریعے انٹرنیشنل کورٹ میں فلسطینی زمین پر اسرائیلی قبضے کے بارے میں کی گئی لابینگ ہے۔ نیڈ پرائس نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے ذریعے لگائی گئی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کے ذریعے لگائی گئی پابندیوں کو ایک طرفہ ری ایکشن بتایا ہے جو ان کے مطابق تناؤ بڑھائے گا۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ واشنگٹن کی نظر میں پچھلے مہینے یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل کورٹ سے رائے لینے کی کوشش کم برا کام نہیں تھا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران سوال پوچھے جانے پر نیڈ پرائس نے کہا کہ یہ اس وجہ کا حصہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ کی بات آنے پر فلسطینی قدم کی مخالفت کی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ممکنہ طور پر صرف تناؤ بڑھانے کا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینی کوشش نیگیٹو تھی، جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کو بات چیت کے ذریعے دو ملک بنائے جانے کے حلق کے نزدیک جانے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن سرکار کے ذمہ داران نجی طور پر اسرائیلی اور فلسطینی ذمہ داروں دونوں کے ساتھ اس معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ اسرائیل کی ہر حرکت کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ حال کے برسوں میں اسرائیل نے 2 اسٹیٹ سولوشن کا ذکر کرنا بند کر دیا ہے، یعنی اب فلسطینیوں نے اگر یونائٹڈ نیشنز میں کوشش کر کے فلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضے کے بارے میں انٹرنیشنل کورٹ سے رائے معلوم کرنے کا دباؤ ڈالا ہے تو فلسطینیوں کی ہی امریکہ غلطی بتا رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کر کے الگ فلسطین ملک کے قیام میں رکاوٹ ڈال دی ہے، یعنی اس کے لیے بھی فلسطینیوں کو ہی ذمہ دار بنا دیا گیا۔ آئیے آپ کو وہاں کے حالات کو نزدیک سے سمجھنے کے لیے 3 فلسطینی عربی اخباروں میں آج کیا کچھ خبریں چھپی ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ وفا نیوز ایجنسی کی انگریزی ویب سائٹ نے عربی اخباروں کی خاص خبروں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کے فلسطینی عربی اخبارات نے اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینیوں کے حالات اور اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپوں کے بارے میں خاص خبریں دی ہیں۔ ساتھ ہی درجنوں فلسطینی آزادی کے متوالوں کو ایک جیل سے دوسری جیل میں شفٹ کرنے کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جیلوں کے حالات، ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوجیوں اور یہودی بسنے والوں کے حملوں کی خبریں آج کے اخبارات کے پہلے پنے پر ہائی لائٹ کی گئی ہیں۔ القدس اور الحیات الجدیدہ اخباروں نے اپنے پہلے پنے پر کہا ہے کہ فاسیوادی اسرائیلی منسٹر ایتامر بن غویر کے فیصلے کے بعد اسرائیل جیل سروسز نے فتح لیڈر ماروان برغوتی اور 70 دوسرے آزادی کے سپاہیوں کو ساؤتھ اسرائیل میں نافا جیل میں شفٹ کر دیا ہے اور انہیں سخت آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ الایام ڈیلی اخبار نے بھی اس سلسلے میں رپورٹ دی ہے، لیکن اس کے پہلے پنے پر نیچے اور ویسٹ بینک میں عقابہ اور سلواڈ کے شہروں میں جھڑپوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بسنے والے یہودیوں کی بھگدڑ پر بھی رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل ان قانونوں کو تیز کر رہا ہے جو فلسطینی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کی سٹیزن شپ رد کرنے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے جشن منانے پر پابندی لگانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ الحیات الجدیدہ نے شدت پسند اسرائیلی سرکار اور اس کے فاسیوادی اور نسل وادی منسٹرز کی طرف سے فلسطین مخالف قدموں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ القدس اخبار نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک، گلیل اور نقاب میں یہودی بستیوں کے بنانے کا کام تیز کرنا اسرائیلی سرکار کے لیے ترجیح ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حماس نے اسرائیل کی ان خبروں کو غلط بتایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترکی نے ان کے ذمہ داروں کی آواجاہی پر پابندی لگا دی ہے۔ اس اخبار نے پوپ فرانسس کے ذریعے یروشلم میں پہلے جیسی حالت بنائے رکھنے کی اپیل کو بھی جگہ دی ہے۔ تینوں فلسطینی عربی اخباروں نے کل فلسطینی کیبنٹ کی بیٹھک پر بھی رپورٹ چھاپی ہے اور پرائم منسٹر کی طرف سے فلسطینی ٹیکس فنڈ سے لاکھوں ڈالر کی کٹوتی پر ری ایکشن دیا ہے۔ الایام اخبار نے انہیں یہ کہتے ہوئے بتایا ہے کہ ان قدموں کا مقصد فلسطینی اتھارٹی کو کمزور کرنا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ابوظہبی نقاب فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے ایک بیٹھک کی میزبانی کر رہا ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی اپیل کرتی ہے۔
الحیات الجدیدہ اخبار نے فلسطینی جرنلسٹ سنڈیکیٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ 2022 میں جرنلسٹس کے خلاف 902 خلاف ورزیاں درج کی گئی ہیں۔ القدس نے اپنے واشنگٹن رپورٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ ڈیموکریٹ ہاؤس مائنورٹی لیڈر حکیم جیفریز اسرائیل کے کٹر سپورٹر ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ بنجامن نتنیاہو جو کرپشن کے مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جنگی جرائم کے الزام ہیں، حال ہی میں ایک بار پھر پرائم منسٹر بنے ہیں۔ پچھلی بار جب وہ اس عہدے پر تھے تب 3,500 سے زیادہ فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے قتل کر دیا تھا، جن میں 799 بچے اور 342 عورتیں شامل تھیں۔ ان کی حکومت کے دوران 8,000 سے زیادہ فلسطینی گھروں کو تباہ کر دیا گیا، جس سے 12,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل میں شدت پسند سرکار کے بننے پر وہ عرب ملک مشکل میں ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے ہیں یا جو نارمل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے فلسطینیوں کو دھوکہ دینے والے فلسطینی اتھارٹی کے ذمہ داران بھی تل ملا رہے ہیں۔ یہ وہی فلسطینی اتھارٹی ہے جس کے رہنما یاسر عرفات نے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا تھا، اور موجودہ پریزیڈنٹ محمود عباس اسرائیل کے اشارے پر اسرائیل کے ظلم کے خلاف لڑنے والے فلسطینی ریزسٹنس گروپس حماس اور اسلامک جہاد کے لڑاکوں کو گرفتار کر کے اسرائیل کو سونپتا رہا ہے۔ اب جبکہ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے خلاف فیصلے لینے شروع کر دیے ہیں، اب ان کو چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی نئی شدت پسند سرکار فلسطینیوں کے خلاف لگاتار فیصلے لے رہی ہے۔ میرا سمجھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کی ان حرکتوں کے نتیجے میں فلسطینی گروپس میں اتحاد اور مضبوط ہوگا، جس سے اسرائیل کی مشکلات بڑھیں گی۔ اب سے پہلے بھی پچھلے کچھ مہینوں میں فلسطینیوں نے جس طرح سے ویسٹ بینک میں زائونی یہودیوں پر حملے بڑھائے ہیں اور حماس اور اسلامک جہاد کا اثر وہاں دیکھنے کو مل رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط کرنے پر کام کر رہے تھے۔ لیکن اب اسرائیل میں شدت پسند سرکار کے آنے کے بعد فلسطینیوں کا اکٹھا ہونا اور مضبوط ہونا آسان ہو جائے گا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔